بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے آج لیکچر کا عنوان ہے غیر ملکی زبانوں سے اردو میں تراجم۔ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے جو مختلف زبانوں کے اختلاط سے وجود میں آئی۔ اردو کا دامن اس سلسلے میں کافی وسیع ہے کہ وہ ہر زبان کے الفاظ کو آسانی سے اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ جس طرح اردو زبان ترکی، عربی، فارسی، انگریزی اور ہندی جیسی زبانوں سے مل کر وجود میں آتی ہے، اسی طرح اردو زبان کے ادب میں بھی ان زبانوں کا خاص حصہ ہے۔ اردو میں زیادہ تر اصناف سخن عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہیں۔ ابتدائی دور میں اردو کا دامن ادبی لحاظ سے اتنا وسیع نہ تھا، لیکن سر سید احمد خان اور بابا اردو، مولوی عبدالحق جیسے ذہین اور قابل لوگوں کی مدد سے اردو نے بہت ترقی کی۔ اردو کی ترقی میں مولوی عبدالحق کا بہت اہم کردار ہے۔ انہوں نے وسیع تعداد میں مختلف کتب کے تراجم اردو زبان میں کیے۔ تراجم کا یہ سلسلہ پاکستان بننے سے پہلے عروج پر تھا، لیکن تقسیم برصغیر کے دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کے اس ادبی اثاثے کو بہت نقصان پہنچایا۔ مولوی عبدالحق کی ترجمہ شدہ تمام کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، لیکن بابا اردو نے ہمت نہ ہاری اور پاکستان میں قیام پذیر ہونے کے بعد دوبارہ سے ترجمے کا کام شروع کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مندرجہ ذیل اداروں نے اردو تراجم میں اہم کردار ادا کیا۔ مجلس ترقی ادب لاہور 1950، ریسرچ اکیڈمی آف آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس کراچی، پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، مؤسسہ مطبوعات فرنکل نیویارک لاہور، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی، ترقی اردو بورڈ کراچی، اردو سائنس بورڈ لاہور، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد۔ مکتبہ اردو لاہور، پیپلز پبلشنگ ہاؤس لاہور، مقبول اکیڈمی لاہور۔ اردو میں ہونے والے زیادہ تر تراجم انگریزی سے یا پھر انگریزی کے توسط سے اردو میں آئے۔ روسی، فرانسیسی ادب کے بہت سے شاہکار ناول اردو میں ترجمہ ہوئے، لیکن افسوس کہ ہم انگریزی ادب کا 50% حصہ بھی اردو میں منتقل نہیں کر پائے۔ ابتدا میں چیکوف، موپاسساں اور رابندر ناتھ ٹیگور کی تصانیف کو کثرت سے اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ تراجم کے حوالے سے ہم اس لیکچر میں ناولوں کے تراجم کی روایت پر بات کریں گے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی لفظ ناویلا سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ کہانیوں اور خبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لفظی معنی نیا، انوکھا یا نرالا کے ہیں۔ ناول سے پہلے داستان کا وجود تھا۔ ناول بھی داستان کی ترقی یافتہ ہے۔ مختلف ناقدین ناول کے مختلف انداز میں تعریفیں کرتے ہیں۔ پروفیسر انور جمال ادبی اصطلاحات میں ناول کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ ناول وہ نثری کہانی ہے جس میں کسی خاص مقصد کے تحت زندگی اور اس کے متعلقات کی حقیقتوں کی ترجمانی کی جائے۔ ناول نگار کے سامنے کائنات کے لاتعداد موضوعات اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی پسند کے موضوع کو چن کر اپنے ناولوں کا موضوع بناتا ہے۔ وہ اس موضوع میں تخیلات کے رنگ بھرتا ہے اور حقیقت کی ترجمانی تخلیقی انداز میں کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے احساسات و جذبات کی ترجمانی تخلیقی انداز میں ایسے کرتا ہے کہ قارئین ان احساسات و جذبات کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ وہ قارئین کے اندر حساسیت پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کرداروں کی طرح زندگی کے دکھوں اور خوشیوں کو محسوس کر لیں جن کو وہ کہانی میں بیان کرتا ہے۔ یہاں تک ناولوں کے تراجم کی روایت ہے تو اردو میں سب سے پہلے لکھے گئے ناول بھی اصل میں دوسری زبانوں سے ہی تراجم کے ذریعے اردو ادب کا حصہ بنے۔
مرزا حامد بیگ اردو تراجم کی روایت میں لکھتے ہیں کہ نذیر احمد کے ناول بنات الناش میں ٹامس ڈے کی کتاب ہسٹری آف سینڈ فورڈ اور مرٹن کا چربہ اتارا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ نصوبی تمام تار ایک انگریزی زبان کے ناول سے ماخوذ ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ نذیر احمد کے ناول میں نسوح کو بیماری کے دوران اصلاح خاندان کا خیال آتا ہے۔ انگریزی افسانے میں بچوں کی بے دینی کا سبب ایک لامذہب استاد ہے۔ بیٹوں کی بے راہ روی دیکھ کر باپ کو ان کی اصلاح کا خیال آتا ہے۔ باقی ہو دونوں ناول ایک جیسے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناولوں کی تمام تر عمارت سر والٹر اسکاٹ، الیگزینڈر ڈوما، وکٹر ہیگو اور رچرڈسن کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ ہمارے بیشتر ناقدین فن نے شرر کے ناولوں کو اسکاٹ اور رچرڈسن کے اقوال کا ہبہو چربہ ثابت کیا ہے، جبکہ باقاعدہ ترجمہ کے باب میں ولیم ایم رینالڈس کے ایک ناول کا ترجمہ شرر نے خوبیِ قسمت کے نام سے کیا۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ ناول کی صنف کے ضمن میں ابتدائی ناول تخلیقی نہیں تھے بلکہ تراجم تھے۔ تراجم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اردو ادب کو شروع میں پروان چڑھانے کے لیے تراجم کا سہارا لینا پڑا۔ اردو زبان کے ابتدائی ناول نگار اچھے مترجم بھی تھے۔ انہوں نے مختلف اداروں کے لیے تراجم کیے۔ مرزا ہادی رسوا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے لیے تراجم کرتے رہے۔ انہوں نے خونی مصور، خونی عاشق، خونی بھید، خونی جوڑو اور بہرام کی رہائی نام کے ناول اردو میں ترجمہ کیے۔ اردو زبان و ادب کی گہرائی اور گہرائی میں تراجم نے خاصا اہم کردار ادا کیا۔ مرزا حامد بیگ بیان کرتے ہیں اردو تراجم نے نئے اسالیب بیان کو جنم دیا، نئے طرز احساس کو ابھارا، نئی فکری نہج عطا کی، پیرایۂ بیان میں صلابت، متانت اور استدلال پیدا کیا اور پیرایۂ اظہار کے نئے سانچے فراہم کیے۔ نیز یہ کہ ادب کو نئے اصناف سے آشنا ہی نہیں کیا بلکہ ان اصناف کو فنی وقار بھی بخشا۔ اچھا جی، یہاں جو ہے ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیکچر میں بات کی کہ اردو کے اندر جو ہے وہ انگریزی تراجم کا یا غیر ملکی زبانوں سے تراجم کا جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ناولوں میں تراجم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔